السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی نفرت اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی پر اتر آؤ اور ہمیشہ انصاف کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ابھی جو ہمارے ملک میں ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی جو ایک ریلیجو پولیٹیکل پارٹی ہے، تحریک لبیک پاکستان، اس نے اقصی ملین مارچ کے نام سے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک مارچ اناؤنس کیا ہوا تھا۔ تو اس کے لیے انہوں نے 6 تاریخ کو 6 یا 7 اکتوبر کو انہوں نے یہ اپنی ڈیٹس اناؤنس کی۔ اس کے بعد حماس کا اور فلسطین کا آپس میں معاہدہ ہو گیا۔ اب گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے 10 اکتوبر کو نکلنا ہے تو وہ اس سے پہلے جا کے ٹی ایل پی سے وہ بات چیت کریں، ان کو کنونس کریں، ان کے ساتھ لاجکس ڈسکس کریں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ احتجاج اپنا اناؤنس کیا ہوا ہے اور آپ اپنی عوام کو چارج کر چکے ہیں کہ آپ نے 10 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف نکلنا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے، کیونکہ جو دو کانفلکٹنگ پارٹی ہیں وہ ایک ایگریمنٹ پہ پہنچ چکی ہیں، وہاں پہ سیز فائر ہو چکا ہوا ہے، اور وہ جو انہوں نے پریزنرز رکھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کا نکلنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن کیونکہ آپ کو ہم فیس سیونگ دے سکتے ہیں، ظاہر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ نے ایک چیز اناؤنس کر دی ہوئی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ فلسطینیوں کے حق میں یہیں پہ ایک احتجاج کر لیں، لاہور میں ہی مینار پاکستان پہ کر لیں، باغ جناح پہ کر لیں، کہیں پہ بھی کر لیں، اور آپ یہ بتائیں کہ اگر فلسطینی اس معاہدے میں خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں، ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اس سیز فائر کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں، اور اس میں آپ اپنی ڈیمانڈز بھی رکھ دیں کہ ہم ساتھ ساتھ گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ اگر اسرائیل اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے، سیز فائر کی وائلیشن کرتا ہے، تو پھر ہم روڈز پر آئیں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اگر گورنمنٹ ٹی ایل پی کے ساتھ ان نیگوسیشنز پہ بیٹھتی تو یقیناً وہ ٹی ایل پی کو اس چیز پہ کنونس کر لیتی کہ وہ اپنا اسلام آباد کی طرف مارچ، جو گورنمنٹ نہیں چاہ رہی کہ وہ کریں، اور نہ ہی گورنمنٹ نے ٹی ایل پی کو اس چیز کا این او سی دیا تھا، تو وہ اس پہ کنونس کر سکتی تھی۔ لیکن بیڈ گورننس کی اگر آپ نے نشاندہی کرنی ہو اور سمجھنا ہوگا یہ کتنی بیڈ گورننس ہے، تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں۔ جو لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے کہ آپ وائلنس کے ذریعے کسی چیز کو، کسی پروٹیسٹ کو کنٹرول کریں، آپ نے وہ ایک لاسٹ اسٹیپ کو آپ نے اپنے فرسٹ اسٹیپ کے طور پہ یوز کیا، اور آپ نے ٹی ایل پی کے اوپر ایک آپریشن کر کے اور ان کے اتنے لوگوں کو شہید کر کے اور پوری روڈز آپ نے بلاک کر دیں۔ جو چیز آپ پیسفلی سیٹل کر سکتے تھے وہ آپ نے پیسفلی سیٹل نہیں کی۔ آپ نے ٹی ایل پی کو 8 اور 9 اکتوبر ان کی لیڈرشپ کے گھروں پہ حملہ شروع کر دیا، ان کی اریسٹ شروع کر دیے، اور جب وہ 10 اکتوبر کو ایک ری ایکشن کے طور پہ جب وہ باہر آئے ہیں تو آپ نے ان کے اوپر وائلنس کیا اور آپ نے ان کے اوپر اسٹریٹ فائرز کیے۔ دوسرا، آپ لوگوں کی کوئی پالیسی نہیں تھی کہ یار اگر ہم نے اس پروٹیسٹ کو کور کرنا ہے تو وائلنس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ مرید کے میں ٹی ایل پی کے لیڈر سعد حسین رضوی خود کہتے رہے کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں اور میں مذاکرات کے لیے ریڈی ہوں، آپ کوئی اپنی ٹیم بھیجیں جس سے میں مذاکرات کر لوں۔ ظاہر ہے وہ بھی فیس سیونگ چاہ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی مذاکرات بات چیت کر کے ہم اپنے پروٹیسٹ کو ختم کر لیں۔ لیکن آپ لوگوں نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کو فیس سیونگ نہیں دی، آپ نے وائلنس کا استعمال کیا۔ اس وائلنس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ آپ لوگوں کے گورنمنٹ کے لیویز کے، جو پولیس کے ایس ایچ اوز بھی شہید ہوئے، کچھ پولیس والے زخمی ہو گئے، ادھر سے ٹی ایل پی کے بھی لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہو گئے، دونوں طرف سے شہادتیں بھی ہو گئیں اور دونوں طرف سے زخمی بھی ہو گئے۔ پورے ملک نے ایک تماشا دیکھ لیا، بلکہ پوری دنیا نے ایک تماشا دیکھا کہ فلسطین کے حق میں ایک پولیٹیکل پارٹی نکل رہی ہے اور گورنمنٹ اس کے اوپر اس طرح چارج کر رہی ہے جیسے یہ کوئی بینڈ آرگنائزیشن ہے۔ آپ نے ٹی ایل پی کو اگر اپنے ذہنوں میں بینڈ آرگنائزیشن کے طور پہ اس کو ڈیل کرنے کا سوچا ہوا ہے تو آپ ان کو بین کر دیں، لیکن آپ ان کی شاید نفرت میں اس حد تک آمادہ ہیں کہ آپ ان کے اوپر اسٹریٹ وائلنس کر کے اور ان کے پروٹیسٹ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ اس سارے ایونٹ کو گورنمنٹ نے اپنی اچھی گورننس کے ذریعے ڈیل نہیں کیا، بلکہ اس نے وائلنس اختیار کی اور ایک سیاسی پارٹی کو، جو ایک مذہبی سیاسی پارٹی ہے، ان کے اوپر آپ نے اس طرح اسٹریٹ فائر کر کے آپ نے یہ دکھا دیا کہ ہم اب جو اسٹیٹ لیول پہ جو پیشنس ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ ٹی ایل پی کے اس احتجاج کو مذاکرات کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے بہت پہلے ہی حل کیا جا سکتا تھا، لیکن گورنمنٹ نے، اسٹیٹ نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ شاید ویسٹ کو یہ گورنمنٹ اپنا ایک لبرل امیج دکھانا چاہ رہی تھی کہ ہم مذہبی پارٹیز کو بالکل بھی ملک کے اندر سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے اور ہم ان کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں، اور اپنا ایک لبرل امیج وہاں پہ آپ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے ایک ریلیجیس پارٹی کو اس طرح کرش کر دیا۔ اس میں آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ملک کے اندر وائلنس کا جواب وائلنس ہوگا تو کبھی بھی پیس نہیں آئے گا، کبھی بھی امن نہیں آ سکتا۔ گورنمنٹ کے پاس بھی، جو ان کی پولیس تھی ڈپلائڈ تھی ہر جگہ، ان کے پاس بھی کوئی پلان آف ایکشن نہیں تھا۔ جس طرح میں اسلام آباد سے آ رہا تھا، چناب پل کے اوپر انہوں نے سارے کنٹینرز لگا کے بند کیا ہوا تھا،
مجھے بھی پتا تھا کہ ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سارا بلاکیٹ کیا ہوا ہے، لیکن ایک پولیس آفیسر سے پوچھنے کے بعد کہ یار یہ کب تک رہے گا، اس کے پاس بھی کوئی پلان آف ایکشن نہیں تھا. ہمیں وہاں پہ 4 گھنٹے اپنی فیملی کے ساتھ مجھے وہاں پہ ویٹ کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد جب اس نے وہاں سے کنٹینر ہٹایا تو وہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ صرف اس کا اپنا ڈیسیجن تھا کہ اس نے کنٹینر یہاں پہ لگا کے رکھنا ہے، کب تک لگا کے رکھنا ہے اور کب ہٹانا ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شاید ان کی یہ پالیسی ہے کہ اتنے زیادہ بلاکٹس کریٹ کیے جائیں، اتنی زیادہ رکاوٹیں کریٹ کیے جائیں تاکہ عوام کے اندر ٹی ایل پی کے خلاف اور نفرت پیدا ہو، اور ہر بندہ یہی کہے کہ یار ٹی ایل پی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا، جبکہ وہ ایک بیڈ گورننس کی وجہ سے وہ چیز سب پوری عوام کو بھگتنا پڑی. اب یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا ٹی ایل پی کے حوالے سے. تحریک لبیک پاکستان ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو پیدائش ہے، آپ لوگوں کا جو وجود ہے وہ ایک ریئیکشن کی بیس پہ ہوا. آپ لوگوں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے اپنی ایک پارٹی لانچ کی، اس کی حفاظت کے لیے، اور وہ اس وقت کچھ ایونٹس ہو رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کی ایک پارٹی وجود میں آئی. لیکن اب اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا ہوا ہے. آپ لوگ ایک الیکشن بھی لڑ چکے ہوئے ہیں، ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی بھی بن چکے ہوئے ہیں. اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ جس فرور کے اوپر آپ نے اور جس انتھوزیازم کے اوپر آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی لانچ کی تھی، اب آپ اس سے تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن کریں اور ایک نارمل پارٹی، پولیٹیکل پارٹی کی طرح بیہیو کریں. آپ کی جو لیڈرشپ ہے، جس طرح کے وہ خطبات کرتی ہے، جس طرح کا انہوں نے مائنڈ سیٹ اپنے فالوورز کا بنایا ہوا ہے، تو آپ کے فالوورز ہر وقت آپ سے کچھ اس طرح کی چیز کی امید کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ سے ہر وقت کوئی اس طرح کی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نے جس کے اندر کہیں نہ کہیں وائلنس آ جائے، جدھر کہیں نہ کہیں ریبیلین آ جائے. اور آپ وہ کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی اسی بیس پہ ایک فیمس پارٹی بنائی ہوئی ہے، تو ان کارکنان کو، ان ورکرز کو خوش کرنے کے لیے آپ بھی کچھ ایسے ڈیسیجن لے لیتے ہیں جو آپ کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں. ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ ایک میچور پولیٹیکل پارٹی کی طرح ریئیکٹ کرے، اپنے فالوورز کا جو انتھوزیازم ہے اس کو نیچے لے کے آئے، اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک پولیٹیکل سٹریم میں واپس لے کے آئے، تاکہ ان کے جو فالوورز ہیں نہ وہ ان سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز کریں، اور نہ ہی لیڈرشپ جو ہے وہ ان ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ڈیسیجنز لے. اب ہو کیا رہا ہے؟ جو گورنمنٹ نے بیڈ گورننس کا مظاہرہ کیا اور جو ٹی ایل پی نے ایک اممیچور پولیٹیکل پارٹی والا رویہ اپنایا، اس سے کیا ہوا کہ اتنے زیادہ نقصان دونوں طرف سے ہو گیا، شہادتیں بھی ہو گئیں اور زخمی بھی ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے، جو ڈس انفارمیشن چل رہی ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ سعد رضوی کو گولیاں لگ گئیں اور وہ شہید ہو گئے، کبھی کہا جاتا ہے پولیس کے اتنے لوگ مارے گئے اور وہ شہید ہو گئے. یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ 200 کے قریب ٹی ایل پی کے کارکنان شہید ہو گئے. یہ جو ڈس انفارمیشن چل رہی ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ نے ایک پیکا ایکٹ بنایا ہوا ہے، لیکن گورنمنٹ کی آپ یہاں پہ بھی بیڈ گورننس دیکھ لیں کہ وہ کہیں پہ بھی اپلائی نہیں ہو رہا. نہ کسی سوشل میڈیا کو بین کیا جا رہا ہے، نہ کسی اینکر کو سے پوچھا جا رہا ہے یا خبر پھیلانے والے سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اگر یہ بات کر رہے ہو تو اس کا کیا ایویڈنس ہے، کیا پروف ہے. اس ڈس انفارمیشن کی وجہ سے ایک انریسٹ اور ایک عوام کے اندر ایک خواہ مخواہ حکومت کے خلاف بغاوت کا جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ عوام کے اوپر اور ٹی ایل پی کے اوپر کو کرش کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے، اور ڈس انفارمیشن الگ سے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے. تو ایک پورا جو نظام حکومت ہے وہ اس چھوٹے سے ایونٹ کی وجہ سے مفلوج ہو گیا ہوا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹی ایل پی کو جو مارا ہے اور ان کے کارکنانز کو مارا ہے، اس کا کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا، اور ٹی ایل پی اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے یہ جو پروٹیسٹ لانچ کیا اور اس کو مس ہینڈل کیا ہے، اس کے کوئی پولیٹیکل ریپرکاشنز ہمارے اوپر نہیں آئیں گے، تو یہ دونوں کی غلط فہمی ہے. اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو بھی یہ ایونٹ ابھی گزرا ہے جس کے اندر پوری قوم نے سفر کیا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی نے سفر کیا ہے بیڈ گورننس کی وجہ سے، اور گورننس نے سفر کیا ہے ایک اممیچور پارٹی کی وجہ سے. یہ چیز دوبارہ فیوچر میں اس ملک کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی بیٹھ کے پالیسی بنانی چاہیے، اور ٹی ایل پی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی فیوچر میں کیسے چلنا ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ جس طرح کافی عرصے سے ہمارے ملک کے کچھ لوگ، کچھ سین وائسز یہ کہہ رہی ہیں کہ مختلف بڑے شہروں کے اندر پروٹیسٹ کے لیے ایک جگہ مختص کر دینی چاہیے، ایک جگہ ڈیزگنیٹ کر دینی چاہیے کہ اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے، ریلیجس پارٹی نے، یا کسی بھی تحریک نے کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے یا کسی ایشو کے اوپر بات کرنی ہے، تو وہ اس ڈیزگنیٹڈ جگہ کے اوپر آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ملک کی مین روڈز نہیں بند ہوگی، سکولز نہیں بند کرنے پڑیں گے ہمیں، اس طرح چھٹیاں نہیں اناؤنس کرنی پڑیں گی، اس طرح پولیس کو انگیج نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس جگہ کا این او سی گورنمنٹ ایشو کرے، اور وہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یا ریلیجس پارٹی ہے یا جو بھی سوشل فیبرکس کی پارٹی ہے، وہ وہاں پہ جا کے اپنا پیسفلی پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکے. اب اس جگہ کی ویلیو کو انکریز کرنے کے لیے جو آپ نے ڈیزگنیٹ کی ہوئی ہے پروٹیسٹ کے لیے،
تاکہ پولیٹیکل پارٹیز اور کوئی بھی پارٹی وہاں پہ جائے اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے. اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس جگہ کے اوپر آپ یہ مینڈیٹوری کر دیں کہ وہاں پہ جتنا بھی مین اسٹریم میڈیا ہوگا وہ ہر قسم کی پولیٹیکل پارٹی کو, ریلیجس پارٹی کو جس کو گورنمنٹ نے NOC ایشو کیا ہوا ہے, پوری کوریج دیں گے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی مقصد ہوتا ہے کہ ان کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جائے. جو بھی وہ اپنی کاز لے کے آئے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچے کہ ہم کس کاز کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ وہاں پہ میڈیا بلاکیٹ نہیں کریں گے, وہاں پہ فل کوریج دیں گے, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو پتہ ہوگا کہ یار اگر میں نے یہاں پہ جا کے پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا تو پوری دنیا میری بات سنے گی, پورا ملک میری بات سنے گا, تو یہ آپ خود دیکھیں گے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اسی جگہ پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے NOC کے لیے اپلائی کرے گی, اور آپ کے ملک کے اندر یہ جو ہر پروٹیسٹ کے اوپر ایک لاک جام ہو جاتا ہے, اس سے ہماری ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی. اس ساری ڈسکشن کے بعد ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسی پالیسیز بنائے کہ اگر کسی نے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو نیگوسیشن جو ہے وہ اس کو سیٹل کرنے کا پہلا طریقہ کار ہونا چاہیے, اور یہ قانون ہونا چاہیے کہ آپ لازمی اس پارٹی کے ساتھ نیگوسیشن میں جائیں گے. جب آپ لوگ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو گورنمنٹ میں ہیں وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, جو پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, تو دونوں نیگوسیشن سے یہ مسئلہ آسانی سے حل کر سکتے تھے. لیکن یہ صرف مائنڈ سیٹ کی بات ہے. ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنا مائنڈ سیٹ اپنے سٹیزنس کی طرف ایسا بنائیں کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کی کال ہوتی ہے یا کوئی لوگ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے نیگوسیشنز کی طرف جائیں. اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا کریں, اور وہ کسی بھی پروٹیسٹ کو اناؤنس کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیا کریں کہ اس کا عوام کو کتنا فائدہ ہوگا, مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوگا, اور اسلام کو کتنا فائدہ ہوگا.